السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت دنیا کے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ آج تک دنیا میں جو کچھ ہوا ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے کیا ہے،
اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہا ہے، اور آئندہ بھی جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا۔ اللہ فرماتے میرے بندوں میری طاقت میری قدرت کو سمجھ لو، اگر میں کسی کو نفع پہنچانے کا فیصلہ کر دوں، میں کسی کو فائدہ پہنچانے کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے، اور میں کسی کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے، اس لیے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے، اور میں جسے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ یعنی ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عزت بھی ملتی ہے تو بولو کس کی طرف سے ملتی ہے، ذلت بھی ملتی ہے تو کس کی طرف سے ملتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے کیا ہے، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہا ہے، اور آئندہ بھی جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ لیکن ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، ہمارا اللہ بڑا کریم ہے، ہمارا اللہ بڑا رحیم ہے۔ زمین پر ہمارے جیسے اعمال ہوتے ہیں، آسمان سے ویسے ہی فیصلے نازل ہوتے ہیں، لیکن جمعہ کے مبارک دن میں اس وقت مجھے آپ کو توجہ دلانی ہے اس بات کی طرف کہ اللہ پاک نے ہمیں اولاد نصیب فرمائی، یہ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ 2016 سے لے کر 2022 جو چل رہا ہے، 2022 کے درمیان میں بہت سے بڑے بڑے علماء کرام دین کی سمجھ رکھنے والے، علم میں عمل میں تقوی میں پرہیزگاری میں صفِ اول میں جن کا شمار تھا دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آہستہ آہستہ علم دین دنیا سے ختم ہو رہا ہے۔ اور بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں علماء کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب وہ چمکتے تو لوگ ان سے راہ پا جاتے ہیں، یعنی جب وہ ظاہر ہوتے ہیں تو لوگوں کو منزلیں مل جاتی ہے، اور جب چھپ جاتے تو لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں، یعنی جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سیدھی راہ بتانے والا پھر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کی موت یعنی عالم کی موت اسلام کا ایسا زبردست نقصان ہے جس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ ہر نقصان کی بھرپائی ہو سکتی ہے، لیکن ایک عالم دین کے موت کی بھرپائی پر، عالم دین کی موت پر جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے زمانے میں یہ بات کہا کرتے تھے لوگوں کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اہل علم رخصت ہو رہے ہیں، یعنی دین کو جاننے والے، قرآن کریم کا علم رکھنے والے، حدیث شریف کا علم رکھنے والے دنیا سے جا رہے ہیں، اور نہ جاننے والے لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا علم کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے اسے حاصل کر لو، ورنہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ میرے پیاروں، جیسے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم کا کوئی انکار نہیں ہے، اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں، قرآن کریم کا علم
علم سکھلائے، حدیث شریف کا علم سکھلائے۔ اور بخاری مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین صرف علم کو قبضہ کر کے نہیں اٹھائیں گے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے حروف ختم ہو جائیں گے، ارے حدیث شریف کی کتابوں کے حروف ختم ہو جائیں گے، تو حروف ختم نہیں ہوں گے، علم کو صرف قبضہ کر کے نہیں اٹھائیں گے، بلکہ علم والے علماء اٹھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا، یعنی علم جاننے والا کوئی باقی نہ رہے گا، تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے اور ان سے سوالات اور مسائل میں رجوع کریں گے، یعنی ان سے اپنے مسائل کا حل پوچھیں گے، ان سے سوالات کریں گے، اور وہ غلط سلط باتیں بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے پیارو، ہماری اولاد اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، ہم اپنے پاس جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، کسی بھی نعمت کے خود مالک نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے میرے بندو، میری طرف سے جتنی بھی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، کل تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ زندگی نصیب فرمائی تھی، کس مشغلے میں گزاری ہے؟ مقصد کے تحت زندگی گزاری ہے یا مقصد کے خلاف زندگی گزاری ہے؟ جوانی نصیب فرمائی تھی، جوانی کس مشغلے میں گزاری ہے؟ جوانی کے بارے میں بڑی زبردست بات حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، ارے جوانی کی قدر کر لو، اس لیے کہ جوان آدمی کا ایک سجدہ بوڑھے آدمی کے 70 یعنی 70 سجدوں پر بھاری ہے۔ اور بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک، کسی خاکی پہ مت کر خاک، اپنی زندگانی کو، یعنی موبائل کے پیچھے، انٹرنیٹ کے پیچھے گناہ نہ کرتے رہو، اللہ کو ناراض نہ کرتے رہو، ارے اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی جوانی کو نہ گزارو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ جوانی کا حق تو یہ تھا، اور جوانی کو جوانی بھی اسی لیے کہتے ہیں، گجراتی میں بھی کہتے ہیں جوانی، یعنی جاتی رہوانی چھے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے میرے بندو، میری طرف سے ملنے والی تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ مال ملا تھا، کہاں خرچ کیا؟ کمانے کا راستہ کون سا اختیار کیا؟ ارے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، اولاد کی تم نے کیا تربیت کی ہے؟ اولاد کو کون سا راستہ بتلایا ہے؟ جنت والے راستے کے حوالے کیا ہے یا اللہ حفاظت فرمائے جہنم والے راستے کی طرف خود دھکے مار مار کر اپنی اولاد کو بھیجا ہے؟ اور قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ فرماتے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنی ذات کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کو ناراض کرنے سے، پھر دعوت اپنے گھر سے شروع کرو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ دنیا کی تھوڑی سی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کا تھوڑا سا دکھ ہم برداشت نہیں کر سکتے، گرمی کے موسم میں گھر سے مسجد تک آنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندو سن لو، دنیا کی زندگی میں نافرمانی کرتے رہو گے، دنیا کی زندگی میں مجھے ناراض کرتے رہو گے، جہنم کی آگ کی کیفیت کو حدیث شریف میں بیان فرمایا، ارے سوئی کے ناکے کے برابر کا حصہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری کی پوری دنیا جل کر ختم ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں تم ایسی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اور بولو اصل بچانے والی ذات کس کی ہے؟ تو مجھے اصل مختصر سمجھانا یہ تھا، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے ضرور واقف کریں۔ حدیث شریف میں بیان فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اقدس نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزاد کر رکھا ہے، یعنی جہنم سے بری ہونے کا ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے، تو وہ علم سیکھنے والوں کو دیکھ لے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو طالب علم یعنی علم سیکھنے والا کسی عالم کے دروازے پر چکر لگاتا ہے یعنی علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے بدلے میں اور ہر حرف کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دیتے ہیں۔ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت، ہر حرف کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتے ہیں، اور وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہیں اور اس کی صبح اور شام مغفرت کی حالت میں گزرتی ہیں، اور فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں، اور فرشتے یہی بات فرماتے ہیں، یہی ہے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزاد فرما دیا اور جنت کا حقدار بنا دیا۔ اس لیے میرے پیارو، ہم خود قرآن کریم نہیں سیکھ سکے ہیں، سیکھنا چاہیے۔ ارے بہت سی مرتبہ ہوتا ایسا ہے، ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، ہمیں نماز میں صحیح قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے، تو اتنا تو قرآن کریم ضرور سیکھ لینا چاہیے کہ ہماری نماز درست ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مسئلہ سیکھنا یعنی علم کا ایک مسئلہ سیکھ لینا رات بھر کے قیام سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث شریف سنی ہوگی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، اے ابو ذر، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سیکھ لینا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ ایک آدمی 100 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی صرف قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سیکھ رہا ہے، تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سیکھ لینا 100 رکعت نفل نماز سے افضل ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہمارے نبی نے، ابو ذر، علم کا ایک باب سیکھ لینا، چاہے اس پر اس وقت عمل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، روئے زمین پر یعنی زمین کی پشت پر 3 عمل سب سے بڑھ کر ہیں، 3 عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ نمبر 1 علم کا حاصل کرنا یعنی دین کا علم سیکھ لینا، نمبر 2 اللہ کے راستے کی محنت، نمبر 3 حلال کمائی کرنا، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کے راستے کی محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہے اور حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرمائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی ترغیب فرمائی، یعنی قرآن کریم کو سیکھا کرو، اس لیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ 1450 سال سے اوپر کا زمانہ گزر چکا ہے، لوگوں نے قرآن کریم کو جلا کر ختم کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے قرآن کریم کو گندگیوں میں ڈال کر ختم کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے، قرآن کریم کی بے ادبی کر کے قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فیصلہ فرما لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتی ہے قرآن کریم ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تو اپنے قرآن کریم کی حفاظت کیسے کرے گا؟ جیسے ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، صندوق میں رکھ کر، پیٹی میں رکھ کر،
کئی دن گزر جاتے ہیں، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ سے ہم سوال کر لیں الہ العالمین تو اپنے قرآن کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے میں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معصوم بچوں کو، معصوم بچوں کے سینوں کو استعمال کروں گا اور ان کے سینوں میں میرے قرآن کریم کی حفاظت کی جائے گی۔ ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دے سکتے ہیں، ہم دنیا والوں کو یہ باتیں بتلا سکتے ہیں، ہم دنیا والوں کو یہ میسج دے سکتے ہیں، ارے تم قرآن کریم کو جلا کر ختم کر سکتے ہو، تم قرآن کریم کو شہید کر کے ختم کر سکتے ہو، تم قرآن کریم کی بے ادبی کر کے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کر سکتے ہو، لیکن جن معصوموں کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے ان معصوموں کے سینوں سے تم اللہ کے قرآن کو کیسے نکالو گے؟ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے بڑھ کر بولو کوئی کلام نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں، اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کسی کا کوئی کلام نہیں، تو ان سینوں سے بہتر کوئی سینہ نہیں جن سینوں میں اللہ نے اپنا قرآن بھر دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا جب میری امت کا معصوم بچہ مدرسے میں جاتا ہے اور اپنی معصوم زبان سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث شریف میں فرمایا جب میری امت کا معصوم بچہ مدرسے میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس پڑھنے والے بچے کے لیے، اس کے پڑھانے والے استاد کے لیے اور اس کے ماں باپ کے لیے اللہ پاک جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ میرے پیاروں، کبھی کبھی ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے تو بولو ہمیں غصہ آتا ہے، ارے ہماری دکان پر کام کرنے والا ملازم ہماری نافرمانی کرتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، اسی طریقے سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کو بھی غصہ آتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے جب اللہ رب العالمین کو غصہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین 4 بڑے عذابوں کو نازل فرماتے۔ بولو کتنے عذاب؟ 4 بڑے عذاب، اور ان کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے 20ویں پارے میں بھی فرمایا۔ اللہ فرماتے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، میرے بندو ہوش میں رہنا، اگر مجھے غصہ آ جائے تو میں آسمان سے پتھر برسا دوں گا۔ بولو اللہ آسمان سے پتھر برسائے تو کوئی بچانے والی طاقت ہے؟ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، میرے بندو ہوش میں رہنا، اگر مجھے غصہ آ جائے گا تو میں آسمان سے آگ برسا دوں گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، میرے بندو ہوش میں رہنا، اگر مجھے غصہ آ جائے تو میں زمینوں کو پھاڑ کر زمین میں ڈسا دوں گا۔ اور یہ عذاب تو ہمارے گجرات میں آ چکا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، مجھے غصہ آ جائے تو میں اتنا پانی بہاؤں گا، اتنا پانی بہاؤں گا کہ پانی کے ذریعے لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہ عذاب بھی ہمارے گجرات میں آیا ہے، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر ڈرنے والے تھے، ارے اللہ آسمان سے پتھر برسائے تو بچانے والی طاقت کون ہو سکتی ہے؟ دنیا والوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی نے پوچھ لیا جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے کہ اللہ کے نبی ایسے بڑے عذاب، اللہ آسمان سے پتھر برسا دے، اللہ آسمان سے آگ برسا دے، اللہ زمینوں کو پھاڑ کر زمین میں ڈسا دے، اللہ پانی کے ذریعے لوگوں کو ختم فرما دے، ان عذاب سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا کوئی معصوم بچہ مدرسے میں جاتا ہے اور مدرسے میں جا کر اپنی معصوم زبان سے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورہ فاتحہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کے معصوم بچے کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک آسمانوں پر فرماتے ہیں میں نے اس بستی سے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا ہے۔ کتنے سال کے لیے؟ 40 سال کے لیے۔ صرف ایک معصوم بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیتے ہیں۔ ہمارے
ہمارے علاقے میں کئی مدرسے ہیں، کئی بچے پڑھنے والے ہیں، تو بولو اللہ کا عذاب دور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہم سب کا یہ عقیدہ قیامت آ سکتی ہے لیکن اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ تو حدیث شریف میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سیکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، قرآن کریم کی سیکھنے کی ترغیب دی، پھر فرمایا کہ قرآن کریم سیکھا کرو، اس لیے کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے پاس قیامت کو ایسے وقت میں آئے گا جبکہ وہ اس کا بہت ہی محتاج ہوگا، اس لیے کہ قبر میں ہر کوئی آدمی محتاج ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم ایک بہت ہی حسین شکل میں آ کر اس کو پوچھے گا کہ مجھے پہچانتا ہے؟ تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو یہ کہے گا میں وہی ہوں، یعنی قرآن کہے گا میں وہی ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، جس کا تو اکرام کرتا تھا، میری وجہ سے تو راتوں کو جاگتا تھا، دین کو پڑھنے کی تمنائیں رکھتا تھا۔ اس پر وہ شخص کہے گا شاید تو قرآن ہے، پھر وہ کہے گا کہ ہاں میں قرآن ہوں، پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں لے آئے گا، بادشاہی اس کے دائیں کر دی جائے گی، جنت اس کے بائیں کر دی جائے گی، اور بادشاہی تاج اس شخص کے سر پر رکھ دیا جائے گا، اور اس کے مسلمان ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا، ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کی قیمت دنیا سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی، یعنی پوری دنیا مل کر بھی اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتی۔ وہ ماں باپ پوچھیں گے ہمیں یہ کیسے مل گیا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ہوگا، یہ حالانکہ ماں باپ کہیں گے ہمارے پاس اللہ ایسے کوئی اعمال تو تھے نہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی نیکیاں تو تھی نہیں، ہمیں یہ انعام کیسے مل گیا؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تمہاری اولاد کی بدولت، اس لیے کہ تمہاری اولاد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، تمہارے اولاد قرآن کریم کو پڑھا کرتی تھی، اس لحاظ سے میرے پیارو ہم سب طے کرتے کہو انشاءاللہ اپنے بچوں کو دیکھو ڈاکٹر بنانا بہت ضروری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، انجینئر بنانا بہت ضروری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، وکیل بنانا بہت ضروری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو قرآن کریم ضرور سکھائیں گے انشاءاللہ، دین کی تعلیم سے ضرور واقف کریں گے انشاءاللہ۔ دنیاوی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی، دین کی تعلیم سے واقف نہ کیا، اب وہ اولاد ہمارے لیے حجت بن جائے گی، قیامت کے میدان میں اللہ سے کہے گی الہ العالمین ہمیں عذاب دینے سے پہلے ہمارے ماں باپ کو عذاب دے دے، تھوڑی سی دنیا کی محبت میں انہوں نے ہمیں دنیا تو سکھائی لیکن دین کی تعلیم سے واقف نہ کیا، قرآن کریم کی دولت سے واقف نہ کیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی اللہ مجھے آسانی کے ساتھ علم دین کی دولت نصیب فرما دے۔ بولو علم کا سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہم نے قرآن کریم سیکھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے بہت کم محنت کے ساتھ بہت زیادہ علم اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ تو ایک بات یاد رکھو، جتنا علم دین کو ہم آسانی کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں اتنا ہی علم سکھانے والوں کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، قرآن کریم سے محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، قرآن کریم پڑھنے والوں سے جن کے سینوں میں قرآن کریم موجود ہے ان سے محبت ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے، جب جا کے ہماری اولاد قابل بن سکتی ہے، جب جا کے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ اور حکیم الامت نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے میرے پیارو، یہ بات ضروری ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آج بہت سے لوگوں کی اولاد نافرمان ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، صرف کسی عالم کو گھٹیا نگاہوں سے دیکھا، حقارت کی نگاہوں سے دیکھا، ذلت کی نگاہوں سے دیکھا، حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی 7 نسلوں کو قرآن کی دولت سے محروم کر دے گا، اس کی 7 نسلوں کو علم کی دولت سے محروم کر دے گا، اور علم مل بھی گیا تو عمل کی دولت سے محرومی ہو جائے گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، تو علم والوں سے بھی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اور بڑی زبردست بات حدیث شریف میں بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، عربی زبان میں کتاب ہے جس کا میں حوالہ آپ کو دے دوں، کتاب کا نام ہے درۃ الناصحین، اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ علماء اور
فقہا سے دور بھاگیں گے، یعنی ان سے نفرتیں کرنے لگیں گے، نہ خود کی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کریں گے، اور علماء سے بھی بڑا دور دور تک کا معاملہ رکھیں گے، ان سے نفرتیں کرنے لگیں گے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک ان پر 3 قسم کے عذابوں کو مسلط کر دے گا، 3 قسم کی آزمائشوں میں وہ مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا عذاب اولھا یرفع البرکۃ من کسبہم، اللہ پاک ان کی کمائی میں سے برکت کو ختم کر دے گا۔ علماء سے دور بھاگنے کا، علماء سے نفرت کرنے کا، علم دین کی اہمیت کا دل میں نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ان کی کمائی میں سے برکت ختم کر دے گا۔ والثانیۃ یسلط اللہ تعالی علیہم سلطانا ظالما، دوسرا عذاب فرمایا کہ اللہ پاک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور تیسری بات بیان فرمائی والثالث یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، دنیا سے وہ بغیر ایمان کے جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یعنی اللہ موت سے پہلے کلمے کی دولت کو چھین لے گا۔ اور حدیث شریف میں بیان فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، یعنی علم دین کی کوئی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہوگی، بس دنیا کی اہمیت ہوگی، دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند کرنے لگے گی، بڑے بڑے شو روم بنیں گے، بڑی بڑی دکانیں بنیں گی، بڑے بڑے فیکٹری بنیں گی، اور مال و دولت پر نکاح کرنے لگے گی۔ نکاح میں دینداری کے بجائے، تقوی کے بجائے مالداری کو دیکھا جائے گا۔ بینک بیلنس کیٹلو چھے، دماغ نو بیلنس کوئی چیک نہیں کرتو، تقوی نو بیلنس کوئی چیک نہیں کرتو، پرہیزگاری نو بیلنس کوئی چیک نہیں کرتو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میری امت اپنے علماء سے بغض رکھے گی، بازاروں میں بڑے بڑے شو روم، بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے بنگلے بنیں گے، اور بینک بیلنس کی بنیاد پر نکاح ہوگا، تقوی کی بنیاد پر نکاح نہیں ہوگا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک ان کو 4 قسم کے عذاب میں مبتلا کر دے گا، 4 قسم کے عذاب ان پر مسلط فرما دے گا۔ نمبر 1 قحط سالی ہو جائے گی، خود کا پیسہ ہوتے ہوئے بھی اس پیسے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، بادشاہوں کی طرف سے ظلم ہونے لگیں گے، حکام خیانت کرنے لگیں گے۔ حکام سے صرف حکومت مراد نہیں ہے، میں پہلے اس کی تفصیل کر چکا ہوں، ہر ایک کو اللہ نے حاکم بنایا، کسی کو اپنے گھر کا حاکم بنایا، کسی کو اپنی فیکٹری کا، کسی کو اپنی دکان کا، کسی کو اپنے محلے کا۔ تو فرمایا حکام خیانت کرنے لگیں گے۔ اور چوتھا عذاب دشمنوں کے پیدر پہ حملے ہوں گے، اب وہ دشمن گھر کا بھی ہو سکتا ہے، باہر کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے، اپنے بچوں کو جیسے ہم دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں اس کا کوئی انکار نہیں، ضرور پڑھاؤ، لیکن دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو ضرور واقف کرو، قرآن کریم کی دولت سے ضرور مالا مال کرو، حدیث شریف کا علم ضرور سکھلاؤ۔ اور بس آخر یہ بات کہ ہم اپنے بچوں کو سکسیسفل، کامیاب بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تھوڑی سی محنت میں بہت زیادہ قابل بن جائے، تو دل میں علماء کی محبت ہوگی، دل میں علماء کا اکرام ہوگا، تو ہماری اولاد کو ہمارا اللہ فرما بردار بنائے گا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ بات معاف کرنا اگر آپ کو بری لگے، مجھے اگر کوئی یوں کہتا ہے مول صاحب میں فلاں مدرسہ میں مارا چھوکرا نے پڑھوا ماٹے બેસાડેલો છે પણ મારા છોકરાનો મગજ ચાલતું જ નથી, મારા છોકરાનો મગજ કામ કરતું જ નથી। ہاں وظائف ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، لیکن میں ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر وہ مجھے پوچھے مول صاحب کوئی پڑھوانو بتاؤ، میں کہتا ہوں کہ اگر دل میں کوئی عالم ની નફરત છે તો તોબા કરી લો، અગર કોઈ આલિમના સાથે ખોટું સલુક કરેલું છે અલ્લાહથી માફી માંગી લો, અલ્લાહ પાક તમારી औलादને તમારો ફરમાબરદાર બનાવી દેશે અને કાબિલ બનાવી દેશે۔ اور میرے پیارو ہر گناہ کی سزا موجود ہے، ارے ہر گناہ کی سزا موجود ہے، ارے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین فرماتے میں سزا دیتا ہوں، لیکن ہمارے دل میں علم دین کی اہمیت نہ ہو، علماء کی اہمیت نہ ہو، قرآن کریم کا اکرام نہ ہو، حدیث شریف میں اس کے متعلق سزا بیان نہیں فرمائی، لیکن حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ اگر علم دین کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، علم والوں سے نفرتیں ہیں، اللہ پاک خود اس کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور میں نے کہا نا ہر گناہ کی سزا دنیا والے دیتے ہیں، ارے چوری کرتے تو حاکم کی طرف سے سزا ملتی ہے، ارے کوئی اور گناہ کیا تو حکومت کی طرف سے سزا ملتی
دیتی ہیں، لیکن دل میں علم کی نفرت ہے، علماء کی نفرت ہے، علم دین کی اہمیت نہیں ہے، تو خود اس کی اولاد اس کو سزا دیتی ہے، یعنی اس کی اولاد اس کی نافرمان بن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو آج سے ہم سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو، دیکھو بڑے بڑے مدرسے بھی شروع ہو رہے ہیں، ہمارے گھر میں جب فریز نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں اے سی نہیں ہوتا تو ہم افسوس کرتے ہیں فلانا گھر میں اے سی ہے، ہمارا گھر میں تو اے سی نہ تھی، فلانا پاسے کار ہے، ہماری پاسے تو کار نہ تھی، فلانا پاسے بائک ہے، ہمارا پاسے تو بائک نہ تھی۔ کبھی کسی نے یہ بھی افسوس کیا، ارے فلانا کا بیٹا عالم ہے، میرا بیٹا عالم نہیں ہے، فلانے کا بیٹا حافظ ہے، میرا بیٹا حافظ نہیں ہے، فلانے کا بیٹا قرآن کریم سکھانے والا ہے، میرا بیٹا قرآن کریم سیکھنے سکھانے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیاروں طے کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، نمازوں کو جمعہ کے ساتھ خاص نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ ہمیں اس کے لیے نماز پڑھتے رہیں گے۔ ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، ہماری اولاد کو اللہ ہمارا فرما بردار بنائے گا۔ ہم اللہ کے گھر سے دور بھاگیں گے اور اولاد سے فرما برداری کی امید رکھیں گے تو یہ امید بیکار ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا، کوئی مخلوق اس کی اطاعت کرنے کو تیار بولو نہیں ہے۔ اور جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، علم دین کے اللہ پاک ہم سب کے دل میں اہمیت پیدا فرمائے، اور علم دین سیکھنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔